السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدین آمین یا رب العالمین۔ آغاز ہوتا ہے آیت نمبر 189 سے، رکوع نمبر 8 ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یسألونک عن الأہلة، اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ لوگ آپ سے نئی چاندوں کے بارے میں سوال کرتے ہیں، اس کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ آپ ان سے کہہ دیجئے قل ہی مواقیت للناس والحج، یہ صرف اور صرف جو نئی چاند نکلتے ہیں یہ صرف اور صرف اوقات بتانے کے لیے ہیں لوگوں کو، اور یہ حج کے مہینے کے تعین کے لیے ہیں۔ یعنی یہ مہینہ کے تعین کا بتاتا ہے، یہ نیا مہینہ اسلامی مہینہ جو ہے وہ اسلامک کیلنڈر جو ہے وہ چاند کے چڑھنے اور اترنے سے ثابت ہوتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو چاند ہے اس سے صرف اس مواقع کو بتاتا ہے، اوقات کو بتاتا ہے کہ مہینہ شروع ہوا ہے یا آخر ہوا ہے۔ تو یہ نہ سمجھے کہ مسلمانوں کی جو دعا کرنی ہے چاند کے نکلنے پر، وہ ان کا کوئی چاند کی پوجا کرنا اس سے ان کا مقصد نہیں ہے۔ در حقیقت یہ چاند جو نکلنا ہے کہ ان کو اوقات بتاتا ہے اور ان کو حج کے مہینے کے بارے میں بتاتا ہے کہ کون سا مہینہ حج کا ہے اور کون سا مہینہ حرمت کا ہے۔ اللہ تعالیٰ مزید ارشاد فرماتے ہیں وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِن ظُهُورِهَا، اور رب کائنات یہ بھی ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ جو چاند کے نکلنے کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اور نیکی یہ نہیں ہے کہ تم گھروں میں ان کے پیچھے سے آؤ، بلکہ نیکی اس کی ہے جو ڈرے اور گھروں میں ان کے دروازوں میں سے آئے۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ اب ایک بات اس سے ہمیں یہ بھی معلوم ہوتی ہے کہ چاند کے بارے میں اس وقت کے اوقات میں لوگوں کو اس وقت میں لوگوں کو یہ لگتا تھا کہ چاند سے انہوں نے بہت ساری باتیں منسوخ کی ہوئی تھیں، جیسے بڑھتے چاند کے دن کو مبارک سمجھتے تھے، گھٹتے چاند کے دن کو وہ منحوس سمجھتے تھے، اور بعض تاریخیں وہ ایسی رکھتے تھے کہ جو شادی اور کاروبار کے لیے وہ خوشی کے دن سمجھتے تھے ان کے، اور بعض تاریخوں کو وہ منحوس سمجھتے تھے اور ان تاریخوں میں وہ شادی بھی نہیں کرتے تھے اور کاروبار بھی نہیں کیا کرتے تھے۔ چاند کے نکلنے اور ڈوبنے کی اس حرکت اور اس کی گرہن کے بارے میں یہ تصور تھا کہ اس کا اثر انسانی قسمتوں پر پڑتا ہے۔ انہی چیزوں کی حقیقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھی جا رہی تھی، اور ان سے پوچھا جا رہا تھا کہ یہ چاند کا چڑھنا اور گھٹنا اور اترنا اور چڑھنا یہ سب کچھ کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر واضح الفاظ میں فرما دیا کہ چاند کا گھڑنا اور گھٹنا اور چڑھنا در حقیقت ہمیں مہینوں کے درمیان کا جو فاصلہ ہے اور مہینے کا مکمل ہونے کے بارے میں ہمیں مکمل طور پر اس کا علم ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے لیے حلال کے اوقات بتائے ہیں، یعنی کہ چاند کے اوقات بتائے ہیں، لہٰذا چاند دیکھ کر روزے رکھو اور چاند دیکھ کر ہی چھوڑ دو۔ اگر مطلع ابر آلود ہو تو 30 دن کے روزے پورے کر لو۔ لیکن ہم یہ سمجھتے ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر کسی بھی عالم دین نے غلط فیصلہ کر دیا تو اس نے کیوں غلط فیصلہ کیا ہے، اس نے ہمیں کیوں نہیں چاند کے صحیح بتایا، فلاں جگہ پر عید ہے تو فلاں جگہ پر نہیں ہے تو ہمارے پاس عید کیوں نہیں ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس بارے میں واضح حدیث ہے کہ اگر مطلع ابر آلود ہو تو 30 دن کے روزے پورے کر لو۔ اب آگے ایک اور بات بھی ہے کہ ہمیں یہ بھی سمجھ لینا چاہیے کہ چاند کی تاریخ جو ہے وہ انسان کے بارے میں قرض کی ادائیگی، عدت طلاق، وفات، حمل کی مدت اور اسی قسم کے اوقات کے بارے میں بیان کرتی ہے، جو کہ سب کی ضرورت کے لیے ہے۔ آج ہم لوگ جو کیلنڈر یوز کرتے ہیں وہ اسلامک کیلنڈر نہیں ہے، لیکن ہمیں چاہیے کہ یہ جو عدت ہوتی ہے یہ عدت بھی چاند کی تاریخوں پر ہی رکھی جاتی ہے۔ آگے دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ جس کے اندر یہ فرمایا گیا ہے کہ یہ جو گھروں کے اندر داخل ہونا ہے، گھروں کے بیک سے داخل ہونا ہے، اس کے بارے میں ارشاد ہوتا ہے کہ وَلَيْسَ الْبِرَّ بِأَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِن ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَىٰ وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا
اور یہ نیکی نہیں ہے کہ تم گھروں میں ان کے پیچھے سے آؤ، البتہ نیکی یہ ہے کہ کوئی شخص تقوی اختیار کرے اور گھروں میں ان کے دروازوں سے آئے۔ اس آیت میں واضح کیا گیا ہے کہ بےمانی رسمیں جن کا انسان کو خود سے ان کی تخلیق کی گئی ہے اور ان کو خوش وقت اور اس کو اچھی نصیب کے لیے شمار کرتے ہیں، کچھ کو بدبختی کے لیے اس کو شمار کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ نیکی ہرگز ہرگز نہیں ہے۔ اور یہ بھی فرمایا گیا کہ اور یہ نیکی یہ بھی نہیں ہے کہ تم گھروں کے پیچھے سے آؤ، یعنی حج کا احرام باندھنے کے بعد گھر کے پچھلی سائڈ سے آؤ، داخل ہونے کو نیکی نہ سمجھو۔ ان لوگوں نے اس کو نیکی سمجھ رکھا تھا کہ ہم گھروں کے پیچھے سے داخل ہوں گے تو یہ ہماری نیکی ہوگی، لیکن اللہ تعالیٰ نے واضح الفاظ میں بیان کر دیا کہ یہ کوئی ہرگز نیکی نہیں ہے۔ وہ یہ سمجھتے تھے کہ ہم گھروں کے پچھواڑے سے داخل ہوں گے، یعنی کہ بیک سائڈ سے ان کی دیواروں سے کھلانگ کھلانگ کر گھروں میں آئیں گے تو ہماری یہ نیکی ہوگی کہ ہم نے گھر بار اپنا چھوڑا ہوا ہے اور ہم حج کے لیے نکلے ہوئے ہیں اور راہ سے نکلے ہوئے ہیں، اپنے گھر کو چھوڑ کے نکلے ہوئے ہیں، تو ہم پیچھے سے آ جائیں تو اللہ تعالیٰ کو کیا معلوم ہونا ہے ہمارا گھروں کے پیچھے سے آنا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ تمہاری نیکی نہیں ہے کہ تم گھروں کے پیچھے سے آؤ، بلکہ اپنے دروازوں سے آؤ، چھپ کرنا اپنے گھروں میں داخل ہو۔ اور اللہ تعالیٰ بعض الفاظ میں فرماتے ہیں کہ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ اپنے پاس سے بنائی گئی رسومات کو منع کیا گیا کہ اپنے پاس سے دین کے اندر کوئی بھی کسی بھی قسم کی چیز نہ شامل کرو اور نہ غلو کرو، کیونکہ عیسائیوں کی سب سے اہم بات یہ تھی کہ انہوں نے دین کے اندر بہت غلو کیا۔ اللہ تعالیٰ اگلی آیت میں ارشاد فرماتے ہیں وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں ان سے لڑو جو تم سے لڑتے ہیں، یعنی ان سے قتال کرو۔ قتال کا یہاں پہ قاتلو قتال کے معنوں میں آیا ہے کہ اللہ کی راہ میں ان سے لڑو جو تم سے لڑتے ہیں، یعنی یہاں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں سے جہاد کرنے کا حکم دیا ہے جو مسلمانوں سے جنگ کرتے ہیں، ان میں بوڑھے، بچے، عورتیں، بے عقل لوگ اور راہب شامل نہیں ہیں۔ اس سے مراد ذمہ دار لڑنے کی اہلیت رکھنے والے کافر مرد ہیں۔ ہمارے دین نے سختی سے ہمیں منع کیا ہے کہ بچوں پر اگر تم جنگ کی حالت میں ہو تو بچوں کو مت مارو، بوڑھوں کو مت مارو، جو لاغر ہیں، جو ہمت نہیں رکھتے، طاقت نہیں رکھتے تم سے لڑنے کی، ان کو ہرگز ہرگز نہ مارو۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مشرکوں سے اپنے اموال، اپنی جانوں اور زبانوں سے جہاد کرو، یعنی ہر چیز سے ان کے ساتھ جہاد کرو۔ اور اس میں فتنوں کے دور میں مسلمانوں کے آپس میں لڑنے کی ممانعت بھی ہے۔ یہ بھی بیان کی گئی ہے کہ فتنہ جب پھیل جاتا ہے تو ہمیں یہ بھی سمجھ لینا چاہیے کہ ہم فتنے کے پھیلانے کی صورت میں جب ہم پھیلا رہے ہوں تو ایک دوسرے سے لڑائی جھگڑے میں نہ پڑ جائیں۔ ہم مسلمان ایک دوسرے کا گلا کاٹ رہے ہیں اور قتل کر رہے ہیں، مار رہے ہیں، قتال کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں قتال کرنے کا ان لوگوں سے حکم دیا ہے جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ قتال کرو، جو کہ مشرکین ہیں، کافر ہیں، ان لوگوں سے لڑنے کا حکم دیا گیا ہے۔ لیکن بدقسمتی سے ہم اپنے علاوہ سب کو کافر سمجھتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ صحیح دین کی جو پیروی کر رہے ہیں وہ صرف اور صرف ہم ہیں، باقی سارے کے سارے غلط ہیں، تو ان کو مارنا یا ان کو غلط کہنا ہمیں حق حاصل ہے، لیکن ہمیں ہرگز حق حاصل نہیں ہے۔ ہم اپنی قبر کے لیے جواب دہ ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اعمال کو سدھار لیں، اپنے آپ کو بہتر بنا لیں، اور جو غلط رستے پر ہیں ان کے لیے دعائیں خیر کریں کہ اللہ تعالیٰ ان سب کو بھی ہدایت عطا کرے، اور اللہ تعالیٰ جب ہدایت عطا کرے تو سب سے پہلے آپ کو اور مجھے ہدایت عطا کرے۔ رب کائنات ہمارے دلوں کو ہدایت سلیم عطا فرمائے اور ہمارے دلوں کو وہ قلب سلیم بنا دے جس میں ہدایت اترنے کے بعد گمراہی نہ اتر سکے۔ اللہ تعالیٰ مزید فرماتے ہیں ان اللہ لا يحب المعتدین، اور اللہ تعالیٰ حد سے بڑھنے والوں کو ہرگز پسند نہیں کرتا اور نہ ہی ان سے محبت رکھتا ہے۔ ہمیں یہ بات بڑی واضح طور پر سمجھ لینی چاہیے کہ جو بھی جس بھی معاملے میں جہاں جہاں بھی زیادتی کرتا ہے رب کائنات اس کو پسند نہیں کرتا۔ مزید اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک حدیث میں آپ سے شیئر کرنا چاہوں گی کہ ایک حدیث ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ثابت ہے کہ حضرت ابو ہریرہ سے لوگ دور ہو گئے تو ان سے اہل شام میں سے ایک آدمی نے کہا اے شیخ آپ ہمیں ایسی حدیث بیان فرمائیں جو آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنی ہو۔ تو انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا قیامت کے دن سب سے پہلے جس کا حساب لیا جائے گا وہ شہید ہوگا، اسے لایا جائے گا اور اسے اللہ تعالیٰ کی نعمتیں جتوائی جائیں گی،
اور انہیں پہچان لے گا تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ تو نے ان نعمتوں کے ہوتے ہوئے کیا عمل کیا؟ وہ کہے گا میں نے تیرے راستے میں جہاد کیا یہاں تک کہ میں شہید ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو نے جھوٹ کہا، بلکہ تو اس لیے لڑتا رہا کہ تجھے بہادر کہا جائے، تحقیق وہ کہا جا چکا۔ پھر حکم دیا جائے گا کہ اسے منہ کے بل گھسیٹ کے جہنم میں ڈال دو، یہاں تک کہ اسے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ یاد رکھیے کہ ہمارے اعمال کے اندر کہیں پر بھی تھوڑی سی بھی کہیں یہ ملاوٹ شامل ہو گئی کہ لوگ ہمیں اس طرح سے پہچانے، تو ہمارے وہ اعمال کبھی بھی کسی بھی صورت میں قبول نہیں ہوں گے، بلکہ وہ سارے کے سارے اعمال ہمارے غارت ہو جائیں گے۔ ربح بن ربی کہتے ہیں کہ ہم ایک غزوہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے۔ آپ نے دیکھا کہ لوگ کسی چیز کے پاس اکٹھے ہیں، تو ایک آدمی کو بھیجا اور فرمایا جاؤ دیکھو یہ لوگ کس چیز کے پاس اکٹھے ہیں۔ وہ دیکھ کر آیا اور اس نے بتایا کہ لوگ ایک مقتول عورت کے پاس اکٹھے ہیں۔ آپ نے فرمایا تو وہ یہ تو ایسی نہیں تھی کہ قتال کرے، مارے، قتل کرے، جنگ کرے۔ مقدمہ الجیش یعنی کہ فوج کے اگلے حصے پر جو مقدمہ ہوا اس پر خالد بن ولید مقرر تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص سے خالد بن ولید کے پاس کہلا کر بھیجا کہ وہ ہرگز کسی عورت کو نہ ماریں اور نہ کسی مزدور کو ماریں۔ یعنی وہ عورت کے بارے میں یہ الزام تھا کہ اس نے قتال کیا ہے، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ حکم دے دیا کہ وہ ہرگز کسی عورت کو نہ ماریں۔ تو ہمارے دین نے بڑے واضح الفاظ میں ہمیں بیان کر دیا ہے، ہمیں حکم نہیں ہے کہ ہم عورتوں کو ماریں، پیٹیں یا ان کو اس طرح سے سزا دے کر ان کو قتل کریں۔ ہمارا دین بڑا واضح اور بڑا کلیئر ہے۔ ہمارے دین جیسا کوئی دین دنیا میں ہے نہیں، جو امن پسند بھی ہے اور انسان کو امن کی ترغیب بھی دیتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے واضح الفاظ میں جنگ کے تمام قوانین سکھا دیے کہ جنگ کرنی ہے تو کیسے کیسے اور کن کن کے ساتھ کرنی ہے۔ اگر ہم میں سے کوئی مسلمان یا کوئی مسلمان ملک اگر اس چیز پر عمل نہیں کرتا ہے، اس میں ہمارے دین کا کوئی قصور نہیں ہے، قصور ہم مسلمانوں کا ہے جو شریعت کو نافذ نہ کر سکے اور شریعت پر عمل نہ کر سکے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ، اور انہیں قتل کرو جہاں بھی تم ان کو پاؤ، اور انہیں بھی نکال دو جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا ہے۔ اور فتنہ قتل سے بھی زیادہ سخت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اور جو فتنہ ہے وہ قتل سے بھی زیادہ سخت ہے، وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ، کہ فتنہ جو ہے وہ قتل سے بھی زیادہ سخت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پھر مزید ارشاد فرمایا وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اور نہ تم قتل کرو مسجد حرام کے پاس۔ اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا کہ جب تمہاری اور ان کے درمیان جنگ ہے تو انہیں جہاں بھی پاؤ تو ان کو قتل کرو۔ یہ نہیں کہا جب انہوں نے جنگ کا اعلان کر دیا تو اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا کہ جہاں بھی تم ان کو پاؤ تو تم ان کو قتل کرو۔ اس سے مراد ان لوگوں سے ہے، یاد رکھیے گا، جو مسلمانوں سے جنگ کرنے کے لیے آئے۔ اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ ان کے گھروں میں گھس کر ان عورتوں کو مارنا شروع کر دو، جیسے کہ آج فلسطین کے اندر ہو رہا ہے اور یہودی کر رہے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے نہ صرف ہمیں بلکہ ان کی کتابوں میں بھی اللہ تعالیٰ نے واضح الفاظ میں ان کو بھی سکھا دیا کہ جنگ کرنی ہے تو کس طرح سے کرنی ہے۔ یہودیوں کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ وہ اہل کتاب ہیں، وہ کافر نہیں ہیں، کہ وہ مسلمانوں کے ساتھ اس طرح سے قتل عام کر رہے ہیں اور مسلمانوں کو اس طرح سے مار رہے ہیں اور ان کی نسلوں کو ختم کر رہے ہیں۔ وہ اہل کتاب ہیں، وہ کافر نہیں ہیں۔ ان کو یہ زیب نہیں دیتا کہ اہل کتاب کو اس طرح سے قتل عام کریں۔ لیکن ان یہودیوں سے آپ کیا توقع کر سکتے ہیں جن یہودیوں نے نبیوں کو نہیں چھوڑا، ان کی اولاد کو نہیں چھوڑا، جنہوں نے نبیوں کا قتال کیا، جنہوں نے نبیوں کو قتل کیا، ان کے آگے میں اور آپ سوائے کیڑے مکوڑوں کے اور کچھ نہیں ہیں۔ ان کی نفرتیں ہیں ہم سے جو صدیوں سے چلی آ رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دنیا میں زمین میں فتنہ جو ہے وہ قتل سے زیادہ سخت ہے۔ کیوں؟ کیونکہ فتنہ نسلیں تباہ کر دیتا ہے، دلوں کو کھوٹ لگا دیتا ہے۔ قتل ایک انسان کا ہوتا ہے اور فتنہ نسلوں کو ختم کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی ارشاد کر دیا اگلے حصے میں آیت کی کہ وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، کہ مسجد الحرام کے سامنے تم ان کو قتل نہ کرو، لڑائی نہ کرو، جنگ نہ کرو۔
چونکہ مسلمانوں کو مکہ سے کافروں نے نکال دیا تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا کہ جیسے انہوں نے تمہیں تمہارے گھروں سے نکال دیا، تم بھی ان کو ویسے ہی گھروں سے نکال دو، لیکن تم مسجد حرام کے سامنے نہ قتال کرو حتی یقاتلوکم فی، یہاں تک کہ وہ اگر تمہیں قتل کریں، یہاں تک کہ وہ تمہیں اگر قتال کریں تمہارے ساتھ مسجد الحرام کے سامنے، پھر تم ان کے ساتھ قتال کر سکتے ہو۔ اللہ تعالیٰ مزید ارشاد فرماتے ہیں فَإِن قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ، پھر اگر وہ تمہیں قتل کریں پھر تم ان کا قتل کرو، یعنی اگر وہ مسجد حرام کی حرمت نہ رکھے تو پھر تمہیں بھی اجازت ہے کہ تم بھی ایسا کر سکتے ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس شہر کو آسمان اور زمین کی پیدائش کے دن ہی سے حرام قرار دیا ہے، اس شہر کو، مکہ کے شہر کو، لہٰذا یہ اللہ تعالیٰ کی حرمت پر قیامت تک قائم ہے۔ بس میرے لیے ایک دن تھوڑی ہی دیر کے لیے حلال کیا گیا تھا، پھر اس کی حرمت حسب سابق لوٹ آئی، لہٰذا نہ اس کا درخت کاٹا جائے اور نہ اس کی گھاس اکھیڑی جائے۔ اگر کوئی میرے جہاد کی وجہ سے اس میں جواز جنگ کا قائل ہو تو اسے کہہ دو کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو اجازت دی تھی، تمہیں اجازت نہیں دی ہے۔ یاد رکھیے بڑے واضح الفاظ میں بخاری شریف کی حدیث ہے، بخاری شریف اور مسلم دونوں میں حدیث ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ اجازت صرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دی تھی، باقی کسی کو یہ اجازت نہیں دی گئی کہ مسجد حرام کے اندر قتال کیا جائے، قتل کیا جائے، لڑائی کی جائے، جنگ کی جائے۔ اس کی حرمت اللہ تعالیٰ نے ازل سے، جب کائنات کو بنایا، اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمان کی پیدائش کے وقت سے اللہ تعالیٰ نے مسجد الحرام کی حرمت کو بیان کر دیا۔ یہ اللہ کا گھر ہے اور اللہ تعالیٰ اپنے گھر میں پسند نہیں کرتا کہ اللہ تعالیٰ کی پوری زمین میں تو فساد برپا کر رکھا ہے، لیکن اللہ یہ پسند نہیں کرتا کہ اس کی زمین میں اس کے گھر میں کوئی فساد کرے۔ اللہ تعالیٰ مزید ارشاد فرماتے ہیں کہ فَإِن تَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، پھر اگر وہ باز آ جائیں تو یقیناً اللہ تعالیٰ بے حد بخشنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یعنی جنگ بندی کر لیں، اور جنگ بندی کی صورت میں کافروں سے مغفرت اور رحمت کا وعدہ کیا گیا ہے۔ پھر اگر وہ باز آ جائیں، یہاں باز آ جانے سے مراد جنگ بندی ہے، مگر اس صورت میں بھی جب مسلمانوں کو تشدد سے باز آ جائیں، جنگ سے باز آ جائیں، کفر سے باز آ جائیں، یعنی اگر وہ حرم میں قتال کو ترک کر دیں اور اسلام کی طرف رجوع کر کے توبہ کر لیں، تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر وہ باز آ جائیں اور وہ رک جائیں ان تمام کاموں سے جو وہ کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کو وہ بخشنے والا، رحم کرنے والا ہی پائیں گے۔ مزید ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ، اور ان سے لڑو یہاں تک کہ کوئی فتنہ باقی نہ رہے اور دین اللہ تعالیٰ کے لیے ہی رہ جائے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے دین کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو واحد ماننا، اللہ تعالیٰ کو یکتا جاننا، اللہ تعالیٰ کی نبیوں پر ایمان لانا، اس کی کتابوں پر، یوم آخرت پر، اور یہ ساری چیزوں پر جو ایمان لانا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا دین ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ یہ بھی فرماتے ہیں فَإِن تَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ، پھر اگر وہ باز آ جائیں ظالموں کی، تو ظالموں کے سوا کسی پر کوئی زیادتی نہ ہوگی، یعنی ظالموں کے سوا، جو لوگ ظالم ہیں، جو لوگ ظلم کرنے لگے ہیں، ان کے سوا کسی پر زیادتی نہ ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم دیا گیا ہے کہ لوگوں سے جنگ کرو اس وقت تک کہ وہ اس بات کا اقرار کر لیں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اور یہ کہ محمد اللہ کے سچے رسول ہیں، اور نماز ادا کرنے لگیں اور زکوٰۃ دیں۔ جس وقت وہ یہ کرنے لگیں گے تو مجھ سے اپنی جان و مال کو محفوظ کر لیں گے، سوائے اسلام کے حق کے ان کا حساب اللہ تعالیٰ کے ذمے ہے، یعنی کہ وہ ان کے دل کا حال ہے، اللہ جانتا ہے کہ ان کے دلوں کے اندر کیا ہے، لیکن جو ظاہری اعمال ہیں ان کو اپنی ظاہری اعمال کو درست کرنا لازم ہوگا۔ سیدنا ابن عمر سے روایت ہے کہ ان کے پاس سیدنا ابن زبیر کے فتنے کے زمانے میں جب ان پر حجاج ظالم نے حملہ کیا اور مکہ کا محاصرہ کیا، دو آدمی آئے اور کہا کہ لوگ آپس میں لڑ کر تباہ ہو رہے ہیں، آپ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحابی ہیں، پھر آپ کیوں خاموش ہیں، اس فساد کو رفع کیوں نہیں کرتے؟ تو سیدنا ابن عمر نے کہا، ابن عمر کی بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے،
کہ میری خاموشی کی وجہ صرف یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے کسی بھی مسلمان بھائی کا خون مجھ پر حرام قرار دیا ہے۔ اس پر انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد نہیں فرمایا ہے کہ ان سے لڑو یہاں تک کہ کوئی فتنہ باقی نہ رہے۔ سیدنا ابن عمر نے فرمایا ہم قرآن کے حکم کے مطابق لڑے ہیں یہاں تک کہ فتنہ یعنی شرک اور کفر باقی نہیں رہا اور دین خالص اللہ تعالیٰ کے لیے ہو گیا، لیکن تم لوگ چاہتے ہو کہ تم اس لیے لڑو کہ فتنہ اور فساد پیدا ہو اور دین اسلام ضعیف ہو اور کافروں کو جیت ہو اور خدا کے برخلاف دوسروں کا حکم سنا جائے۔ یعنی جس بات کی حرمت اللہ تعالیٰ نے بیان کر دی تم لوگ مجھے یہ چاہتے ہو کہ میں وہ کروں، تو میں ایسا ہرگز نہیں کروں گا۔ جو آخری حصہ فَإِنْ فَلَا عُدْوَانَ یہاں تک، یہ جو آخری حصہ اللہ علیہ الظالمین، تو یعنی اگر یہ شرک اور مسلمانوں کے ساتھ مقاتلہ سے باز آ جائیں، ان سے قتال کرنے سے، ان سے جنگ کرنے سے باز آ جائیں، تو اس کے بعد جو شخص ان سے جنگ کرے گا وہ ظالم ہے اور اسے اس زیادتی کی سزا ملے گی۔ یہاں عدوان کا لفظ ایسی ہی سزا کے معنی میں استعمال ہوا ہے کہ جو کسی کی اصلاح کر لینے کے بعد اس کے ساتھ جنگ کریں۔ تو ایسے لوگ اگر کوئی باز آ جائے، رک جائے، تو ایسے لوگ اگر پھر اس کے ساتھ پھر بھی زیادتی کی جائے تو جو اسلام کا پیروکار بن رہا ہے اس سے بڑا ظالم اور کوئی نہیں ہوگا۔ اب اللہ تعالیٰ حرمت والے مہینوں کے بارے میں ذکر کرتے ہیں کہ الشہر الحرام بالشہر الحرام، حرمت والا مہینہ حرمت والے مہینے کا بدلہ ہے اور تمام حرمتوں کا قصاص ہے۔ چنانچہ فَمَنِ اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا، تم پر زیادتی کرتا ہے تو تم کو بھی اس پر زیادتی کرو جیسی کہ اس نے تم پر زیادتی کی ہے۔ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ، بالکل ایسی ہی جیسے اس نے تم پر زیادتی کی ہے۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، لیکن یہ بھی جان لو کہ اللہ تعالیٰ متقی لوگوں کے ساتھ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عمرے کے لیے تشریف لے گئے اور مشرکوں نے آپ کو آپ کے ساتھ جانے والے مسلمانوں کو مکہ میں داخل ہونے اور بیت اللہ تک پہنچنے سے روک دیا۔ تو یہ ذوالقعدہ کا مہینہ تھا جو حرمت کا مہینہ ہے، اور انہوں نے تقاضا کیا کہ آپ اگلے سال تشریف لائیں، اور آپ اور مسلمان اگلے سال تشریف لائے، اور اس طرح اللہ تعالیٰ نے ان مشرکوں سے بدلہ لے لیا۔ تو اسی سلسلے میں یہ آیت نازل ہوئی، الشہر الحرام بالشہر الحرام والحرمات قصاص، اور تم پر ماہ حرام کی پابندی ماہ حرام کی پابندی کے بدلے میں ہے، اور حرمتی بدلے کی چیزیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ حرام مہینے جو ہیں، یہ جو 4 حرام مہینے ہیں، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم اور رجب، یہ جو 4 مہینے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان 4 مہینوں کے بارے میں واضح الفاظ میں بیان کر دیا، اور یہ 4 مہینے اللہ تعالیٰ نے پہلے سے بیان کیے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ 4 مہینے آج کے بیان کیے گئے ہیں، بلکہ یہ 4 مہینے اللہ تعالیٰ نے ازل سے بیان کر دیے اور سب کو بتا دیا کہ یہ حرمت کے مہینے ہیں۔ اب قصاص کی بات کی جا رہی ہے، اور تمام حرمتوں کا قصاص ہے، یعنی ہر وہ چیز قابل احترام ہے جس کی حرمت کا شریعت نے حکم دیا ہے۔ جو کوئی حرمتوں کو پامال کرے گا اس سے بدلہ لیا جائے گا، اور جو حرام مہینے میں قتال کرے گا اس سے قتال کیا جائے گا۔ تو اب سوچئے کہ قصاص جو ہے نہ صرف انسان کی قتل کرنے کا قصاص ہے، بلکہ قصاص حرمت کے مہینوں کا بھی قصاص ہے۔ تو جو کوئی بھی زیادتی کرے گا اس کی زیادتی کا اس کو پورا بدلہ دیا جائے گا۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ۔ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو، کہ اللہ تعالیٰ نے اس پہ کیا فرمایا، وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو۔ سیدنا سعید بن جبیر نے کہا کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور حرام مہینوں میں ان سے قتال کی ابتدا نہ کرو، تم ان سے ابتدا نہ کرو کہ تم پہلے ہی قتال کرو گے۔ اور اللہ تعالیٰ نے قتال کے احکامات کے درمیان بھی تقوی کا حکم دیا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے قتال کرو، تقوی اختیار کرتے ہوئے قتال کرو۔ واتقوا اللہ، ڈرو اللہ تعالیٰ سے، اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ صرف متقی لوگوں کے ساتھ ہے۔ مزید اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اللہ تعالیٰ مزید کیا ارشاد فرماتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرو
اور اپنے ہاتھوں ہلاکت میں نہ پڑو، اپنے ہی ہاتھوں، ولا تلقوا، اپنے ہی ہاتھ، اور نہ ڈالو خود کو بھی، ایدیکم، اپنے ہاتھوں سے خود کو، التہلکہ، ہلاکت کی طرف۔ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اور نیکی کرو، بلا شبہ اللہ تعالیٰ نیکی کرنے والوں سے محبت رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انفاق فی سبیل اللہ کا حکم دیتے ہوئے فرمایا وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ سیدنا حذیفہ نے بیان کیا کہ اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتے رہو اور اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں سے ہلاکت میں نہ ڈالو۔ اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنے کے بارے میں یہ آیات نازل ہوئی ہیں۔ اس آیت میں جہاد فی سبیل اللہ کا بھی حکم دیا گیا، اور اسلم بن ابو عمران کہتے ہیں کہ ہم مدینہ سے جہاد کے لیے نکلے اور ہم قسطنطنیہ کا ارادہ کر رہے تھے، اور جماعت جو ہے کہ سردار عبد الرحمن بن خالد بن ولید تھے اور رومی شہر کی دیواروں سے اپنی پیٹھ لگائے ہوئے تھے، تو ہم میں سے ایک دشمن پر چڑھ دوڑا، تو لوگوں نے کہا رکو رکو، اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، یہ تو اپنی جان ہلاکت میں ڈال رہا ہے۔ ابو ایوب نے کہا یہ آیت تو ہم انصار کی جماعت کے بارے میں اتری جب اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی مدد کی اور اسلام کو غلبہ عطا کیا، تو ہم نے اپنے دلوں میں کہا اب جہاد کی کیا ضرورت ہے، آؤ اپنے مالوں میں رہیں اور اس کی دیکھ بھال کریں۔ تب اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرو اور اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو خود کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم اپنے مالوں میں مصروف، اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ ہم اپنے مالوں میں مصروف رہیں، ان کی فکر کریں اور جہاد چھوڑ دیں۔ ابو عمران کہتے ہیں کہ ابو ایوب انصاری ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرتے رہے، یہاں تک کہ قسطنطنیہ میں دفن ہوئے۔ وہ گئے وہاں پر جہاد کرنے کی صورت کے لیے، اور وہیں پر جہاد کرتے کرتے وہیں پر وہ انتقال کر گئے، یہاں تک کہ انہوں نے اتنا جہاد کیا کہ اسی علاقے میں ہی ان کو دفن کر دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتے رہنے کا حکم ہے، اور اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالنے کا حکم اسی لیے کہا گیا کہ جو اللہ کی راہ میں انفاق فی سبیل اللہ کو چھوڑ دیتا ہے وہ در حقیقت اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالتا ہے، کیونکہ اس کے گناہ کی معافی کا کوئی ذریعہ باقی نہیں رہتا، اس کے گناہ چڑھتے ہی جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی رحمتوں سے دور ہوتا جاتا ہے۔ اب اگلی آیت کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، حج کے بارے میں ذکر آتا ہے وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، اور حج اور عمرہ اللہ تعالیٰ کے لیے پورا کرو، پھر اگر تمہیں روک دیا جائے فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ، تو پھر اللہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں کہ پھر اگر تمہیں روک دیا جائے تو قربانی کا جو بھی جانور میسر ہو ذبح کرو، کیونکہ اگر آپ نے ایک دفعہ حج کا ارادہ کر لیا، احرام باندھ دیا، تو پھر آپ کو اس کو پورا کرنا لازم ہو گیا۔ حج اور عمرہ کا حکم اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ جب آپ اس کا احرام باندھ لو تو اس کو پھر پورا بھی کرو، جب شروع کر دیا جائے تو پورا کرنا واجب ہو جاتا ہے، جب انسان شروع کر لیتا ہے تو پھر وہ واجب ہو جاتا ہے، اس کے لیے اس کو پورا کرنا لازم ہے۔ اور پھر یہ بھی حکم دیا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے مناسک حج مجھ سے سیکھو۔ حج پہ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حج پہ جانے سے پہلے ہمیں چاہیے کہ ہم حج کی تیاری کر کے جائیں، ایسے نہ ہو کہ وہاں جائیں اور ہماری حج کی تیاری ہی نہ ہو اور ہمیں معلوم ہی نہ ہو کہ ہمیں کرنا کیا ہے۔ اور انسان کو کوشش کرنی چاہیے کہ وہ حج مبرور کی دعا کرے، اور حج مبرور کا بدلہ جنت ہی، وہ حج جو اپنی تمام مناسک کے ساتھ پورا کیا جائے اور اس کو مکمل کیا جائے، حج مبرور وہ حج ہے۔ پھر اگر تمہیں روک دیا جائے، اس سے مراد یہ ہے کہ اگر محرم سفر میں روک لیا جائے، مرض کی وجہ سے، راستہ بھول جانے یا دشمن کے روک لینے کی وجہ سے یا بیماری کی وجہ سے حج اور عمرے کے لیے بیت اللہ نہ پہنچ پائے، تو فَمَسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، تو قربانی کا جو بھی جانور میسر ہو اس کو ذبح کر دو۔ ہدی کا جانور گائے، اونٹ یا بکری جو بھی میسر ہو وہ ذبح کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عمرے سے جب روکا گیا تو انہوں نے اپنی قربانیاں وہاں کر کے پھر انہوں نے اپنا احرام اتارا، اپنے سروں کو منڈوایا اور احرام